السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو میں قادیانیوں کی سازشوں کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ مختصراً باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت اور آپ اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب، کتاب ہدایت قرآن کریم ہے۔ انگریزوں کی سرپرستی میں سن 1900 میں ہندوستان کے ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ، قادیان نامی گاؤں میں ایک شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ شخص مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ ہے۔ سن 1900 سے لے کر 1953 تک مختلف علماء کرام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں لکھتے ہیں اور اس شخص کی جھوٹی نبوت کا جواب دینے اور سازش کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں تقریباً 18 سے 20 کتابیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریر کی جاتی ہیں۔ 1953 میں دو اہم شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتی ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام باتوں کو منظر عام پر لے کر آتی ہیں۔ ان دو عظیم ہستیوں میں پہلی ہستی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے۔ 1953 میں وہ ایک تحریک برپا کرتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں علماء کرام پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کے اندر شامل کیا جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور اس تحریک کو برپا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت نمایاں ہوگی اور واضح ہوگی کہ تاریخ میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے غداروں سے، ختم نبوت کی مخالفت کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا، کوئی مذاکرہ نہیں کیا۔ آپ یہودیوں کی طرف جائیں، یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کیے، مفاہمت کی۔ عیسائیوں سے، مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، مفاہمت کی، مذاکرات کیے، لیکن ختم نبوت کے غداروں سے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مفاہمت، کوئی مذاکرات نہیں کیے، بلکہ ان کے خلاف ہمیشہ اعلان جنگ کیا اور غزوات کے اندر ان کا مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر کئی تعداد میں صحابہ کرام شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوتے ہیں اور ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو 1953 میں یہ تحریک جس طرح منظر عام پر آئی اور تیزی سے چلی، تقریباً 10,000 لوگ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ جیل میں تھے، ایک افسر ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کی تحریک ناکام ہو گئی، کئی لوگ اس دنیا سے چل بسے، کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور اس تحریک کی ناکامی ہمارے سامنے ہے، آپ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، تو ایسی تحریک کو برپا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس افسر کو ایک تاریخی جملہ بیان کیا، اور وہ تاریخی جملہ یہ کہا کہ یہ تحریک جو ہم نے برپا کی، اس تحریک کے نتیجے میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا بم فٹ کر دیا کہ جب یہ بم پھٹے گا تو قادیانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری عظیم ہستی مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے
جو دلائل اور مضبوطی کے ساتھ ٹھوس دلائل دیے کہ میرے سامنے قادیانی مسئلہ کتاب موجود ہے۔ 1953 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب لکھنے کے نتیجے میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ایک افسر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپیل دائر کر سکتے ہیں رہائی کے حوالے سے۔ تو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میری اس دنیا سے رخصت ہونے کا میرا وقت آ چکا ہے تو کوئی مجھے اس دنیا سے رخصت ہونے کے حوالے سے نہیں بچا سکتا، لیکن اگر میری موت نہیں لکھی تو یہ لوگ الٹا بھی لٹک جائیں۔ میری زندگی اگر لکھی ہے، میری موت اگر لکھی ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، اس کو نہیں بدل سکتے، یعنی میری تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا گیا، صرف اور صرف اس کتاب کے لکھنے کے نتیجے میں، قادیانی مسئلہ لکھنے کے نتیجے میں۔ تو 1953 میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کی کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا بم فٹ کر دیا کہ جب یہ بم پھٹے گا تو قادیانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1974 میں 24 مئی کو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلبہ سیر و تفریح کے لیے ملتان سے سوات اور کالام کی طرف بذریعہ ریلوے روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہ ربوہ کے مقام پر، ربوہ ریلوے اسٹیشن یہ پنجاب میں موجود ہے کہ جسے آج کل چناب نگر کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہ ربوہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، یہ وہ طلبہ ہیں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھنے والے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے، ان کی کتابوں سے، ان کے لٹریچر سے متاثر اور مطالعہ کرنے والے طلبہ۔ تو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر جب ٹرین رکتی ہے تو یہ ربوہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں قادیانی آباد ہے۔ وہ قادیانی اپنی جماعت احمدیہ کی تبلیغ کے حوالے سے مختلف لٹریچر پوری ٹرین کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ جب یہ لٹریچر ان طلبہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ طلبہ اس لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بات نمایاں ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قادیانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہ طلبہ ٹرین سے اترتے ہیں اور تمام کا تمام لٹریچر جمع کر کر پھاڑتے ہیں اور ان قادیانیوں کے منہ پر دے مارتے ہیں، اور ختم نبوت زندہ باد، خاتم الانبیاء، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اور یوں یہ ایک واقعہ 24 مئی 1974 کو پیش آتا ہے، اور یہ طلبہ بذریعہ ریلوے سوات اور کالام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ربوہ میں جو قادیانی آباد ہوتے ہیں وہ لوگ اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جانچ پڑتال میں لگ جاتے ہیں کہ کب یہ طلبہ واپس ملتان کی طرف لوٹیں گے۔ وہ وقت اور تمام وہ دن سب چیزیں ریلوے اسٹیشن کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اور 29 مئی 1974 کو وہ طلبہ جب واپس ملتان کی طرف آتے ہیں تو ان طلبہ کی ٹرین پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ان طلبہ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ قادیانی ان میں سے بہت سے طلبہ کو شہید کر دیتے ہیں، بہت سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ملک گیر تحریک برپا ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا بم جو اس وقت 1953 میں لوگوں کے دلوں کے اندر فٹ کیا گیا تھا، وہ 29 مئی 1974 کو پھٹتا ہے، اور ایک تحریک برپا ہوتی ہے، اور 3 مہینے کا طویل عرصہ یہ تحریک جاری رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا کہ 3 مہینے کے عرصے کے اندر، اس قدر مختصر سے عرصے میں کسی تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسی تحریک جو ختم نبوت کے حوالے سے منظر عام پر آتی ہے، 3 مہینے کے اندر اس تحریک کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور کامیابی اس طرح کہ وہ طلبہ کے جو شہید ہو جاتے ہیں اور وہ طلبہ کے جو زخمی ہوتے ہیں، زخمی ہونے والے طلبہ مسلسل اس بات کا اعلان کرتے رہتے ہیں، مختلف جگہ پر مظاہرے کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک قانون بنایا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا جائے۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد اگست کے مہینے میں 24 اگست 1974 کو قائد ایوان ذوالفقار بھٹو کی صدارت میں ایوان کے اندر ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور یہ اجلاس تقریباً 13 دن کے طویل دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں، اس 13 دن کے اجلاس میں مرزا ناصر جو اس وقت کا جماعت احمدیہ کا سربراہ اور خلیفہ ہوتا ہے، وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ تمام کے تمام قادیانیوں کے ساتھ بڑی بڑی دستاریں پہنے، بڑے بڑے جبے پہنے اس ایوان کے اندر آتا ہے، اور مسلسل اس بات کے دفاع کے اندر مصروف رہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آخری نبی کے طور پر مرزا غلام احمد کو تسلیم کرتے ہیں۔
ذوالفقار بھٹو جو اس وقت قائد ایوان ہوتے ہیں، ان کی صدارت میں 13 دن تک بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر کبھی آپ کو یہ فیصلہ نظر نہیں آئے گا کہ اسمبلی کے اندر تمام کے تمام ممبران اسمبلی کسی جگہ پر موجود ہوں اور وہ کسی حوالے سے متفقہ طور پر کوئی فیصلہ منظر عام پر لے کر آئیں۔ اکثر فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکثریت کی بنا پر، کثرت رائے کی بنا پر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے کہ جو کوئی ممبر اسمبلی سے واک آؤٹ نہیں کرتا، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا، تمام کے تمام ممبران اسمبلی 13 دن تک اسمبلی کے اندر موجود رہتے ہیں، اور بالآخر قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت جنرل یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل ہیں اور فاروق علی خان جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی سربراہی میں یہ پورا منظر عام پر 13 دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو مرزا ناصر ایک تذکرہ نامی کتاب جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہوتی ہے اس کو لے کر آتا ہے اور اس سے مختلف دلائل دیتا ہے۔ تو اس وقت کے جو اٹارنی جنرل ہے جنرل یحییٰ بختیار، وہ اس کتاب کے اندر ایک عبارت دکھاتے ہیں جس عبارت کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام کے اندر شامل ہے، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو مکمل طور پر تمام کے تمام لوگ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس طرح 7 ستمبر کو یہ تاریخی فیصلہ 1974 میں منظر عام پر آتا ہے کہ قادیانی وہ کافر ہیں، وہ ہماری طرح کی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے، ہماری طرح کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ہماری طرح کی عبادت نہیں کر سکتے، اور ان کو مکمل طور پر کافر قرار دے دیا گیا۔ 1974 کے بعد سے آج تک قادیانی مسلسل اس بات کی تگودوں میں اور کوششوں کے اندر مصروف ہیں کہ جو آئین قرار دیا گیا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس آئین کے اندر رد و بدل کیا جائے اور تبدیلی کی جائے۔ اور 2018 کا جو الیکشن گزرا ہے، اس الیکشن میں بھی ان کی یہ پالیسی تھی کہ کسی طرح اس الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت ایسے افراد کی پہنچ جائے کہ جو لبرل ذہن کے اور سیکولر ذہن کے ہوں، تاکہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے، کثرت رائے کے ذریعے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے قانون کے اندر تبدیلی کروائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے ایک عجیب و غریب سا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک تاریخ ہمارے سامنے رقم ہوتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب وہ حلف لیتے ہیں تو حلف لیتے ہوئے خاتم النبیین کا لفظ آنے پر ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور اپنی زبان سے خاتم النبیین، وہ کیوں ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے؟ وہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد سے مسلسل قادیانیوں کے حوالے سے دل میں نرم گوشہ رکھنا یہ ہماری حکومت کا طرز عمل قرار پاتا ہے۔ میاں عاطف کو وزیر بنایا جاتا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ان کی وزارت سے پھر ان کو مستعفی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کا جو فارم ہے، اس فارم کے اندر، حج کے فارم کے پہلے صفحے پر ختم نبوت کے حوالے سے ایک حلف نامہ موجود ہے کہ جو بھی حاجی جب حج کے لیے اس فارم کو فل کرتا ہے تو اس میں وہ حلف لیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس ختم نبوت کی شک کو اس فارم سے، اس حلف نامے کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو اس احتجاج کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس حلف نامے کو اندر کے صفحات کے اندر منتقل کر دیا، باہر کے صفحات سے ہٹا دیا گیا۔ پھر مزید جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو دوبارہ سے اسی مقام پر، یعنی باہر کے صفحے پر اس حلف نامے کو لا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں قبل قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی 2018 کے انتخابات کے حوالے سے جو ان کی پالیسی تھی کہ ہم اسمبلیوں کے اندر 2/3 اکثریت ایسی بھیجیں کہ جو قانون کے اندر، آئین کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے آئین میں رد و بدل کریں، تو وہ اس چیز کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور سیکولر اور لبرل لوگوں کو اسمبلی کے اندر لے کر جانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ پوری ایک تاریخ ہے جو قادیانیوں کی تاریخ ہے کہ جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی کی نبوت کو، کسی کی رسالت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، انہی کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے بعد کسی کو آخری نبی کے طور پر تسلیم کرتا ہے تو گویا کہ
وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے وہ اس کتاب کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سازشوں کو اپنے سامنے رکھیں، باطل قوتوں کی سازشوں کو ان کا مقابلہ کریں، اور قادیانیوں کی ساری سازشیں منظر عام پر لے کر آئیں، اور عقیدہ ختم نبوت کو پختہ کریں، لوگوں کے اندر یہ ذہن بنائے کہ اگلے جو انتخابات آئیں، یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، ہم ایماندار لوگوں کو، صالح لوگوں کو، دیندار قیادت کو ووٹ دے کر انہیں اسمبلیوں تک پہنچائے تاکہ ہم دین کا دفاع کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اور اسلام کا دفاع کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔